السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ شیو کی طرح ہم بھی زہر پیتے رہے، راہل گاندھی کا پارلیمنٹ میں بی جے پی پر سخت حملہ۔ پونے پورش معاملہ، ملزم کی رہائی کے خلاف مہاراشٹر پولیس سپریم کورٹ جائے گی۔ اروند کیجریوال نے پھر کھٹکھٹایا ہائی کورٹ کا دروازہ، سی بی آئی کے ذریعے گرفتاری کو کیا چیلنج۔ ہم پیپر لیک و بے روزگاری کی بات کرتے ہیں اور مودی جی منگل سوتر و مجرا کی، راجیہ سبھا میں کھڑگے کا وزیر اعظم پر سخت حملہ۔ ملک میں فوجداری قوانین میں تبدیلی بحث اور تجاویز کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، شرد پوار کا دعویٰ۔ بی جے پی کسان مخالف، اس کا بائیکاٹ کرے، راکیش ٹکیٹ کی کسانوں سے اپیل۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج چھٹے روز اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بی جے پی پر جم کر حملہ کیا۔ راہل گاندھی کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ پی ایم مودی سے لے کر وزیر داخلہ امت شاہ تک احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں ان تمام موضوعات پر بی جے پی کو نشانہ بنایا جن کا پارلیمنٹ کے باہر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے ہندو مذہب سے لے کر حکومت کی پالیسیوں تک کے، منی پور سے لے کر کشمیر تک کے حکومت کے طریقہ کار پر تنقید کی۔ پونے پورش معاملے میں نابالغ ملزم کی رہائی سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مہاراشٹر پولیس اب سپریم کورٹ جانے والی ہے۔ ریاست کی ایکناتھ شندے حکومت نے پولیس کو اس کی اجازت دے دی ہے۔ 25 جون کو بامبے ہائی کورٹ نے مجرم کو نابالغ حراستی مرکز سے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے ملزم کو جیل میں رکھنے کا غیر قانونی قرار دیتے ہوئے جونائڈل جسٹس بورڈ کے فیصلے کو تبدیل کر دیا تھا اور ملزم کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اس وقت عدالتی حراست میں ہیں۔ انہیں جیل سے رہائی ملنے ہی والی تھی، لیکن اس سے عین قبل سی بی آئی نے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر عدالت میں پیش کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آبکاری پالیسی میں مبینہ گھوٹالے سے متعلق بدعنوانی معاملے میں ملزم کیجریوال پر سی بی آئی کا شکنجہ کس گیا ہے۔ حالانکہ اب اس معاملے پر وزیر اعلیٰ نے دہلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ انہوں نے سی بی آئی کی طرف سے گرفتاری اور ریمانڈ کو چیلنج میں پیش کر دیا ہے۔ راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر تحریک شکر کے دوران بولتے ہوئے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے حکومت اور مودی پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب کسانوں کی بات کرتے ہیں تو مودی بھینسیں چھیننے کی بات کرتے ہیں، جب ہم بی جے پی کی تخریب کاری والی سیاست پر بات کرتے ہیں، گندی سیاست پر بات کرتے ہیں تو مودی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے لگتے ہیں، جب ہم پیپر لیک کی بات کرتے ہیں تو مودی منگل سوتر و مجرا کی بات کرنے لگتے ہیں، جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو مودی جی من کی بات کرنے لگتے ہیں۔ ملک میں نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے درمیان این سی پی ایس پی کے سربراہ شرد پوار نے اس تعلق سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے فوجداری قوانین میں تبدیلی بحث و تجاویز کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن حکمرانوں پر یک نکاتی پروگرام لاگو کرنے کی دھن سوار رہتی ہیں ان سے بحث کی امید کرنا غلط ہوگا۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہیں۔ واضح رہے کہ انڈین جوڈیشل کوڈ، انڈین سول ڈیفنس کوڈ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ آج سے پورے ملک میں نافذ ہو گئے ہیں۔ ان نئے فوجداری قوانین کے خلاف مختلف پلیٹ فارم سے آواز بلند ہوتی رہی ہیں۔ ان کے نفاذ کے بعد کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے انہیں زبردستی منظور کیے گئے قوانین قرار دیا ہے، جبکہ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ ان میں 90 سے 99% حصہ کاپی پیسٹ ہے، جبکہ کچھ باتیں آئین کے بھی خلاف ہیں۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیٹ نے ایک بار پھر بی جے پی پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے اتراکھنڈ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے ضمنی انتخابات میں لوگوں سے بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا ہے۔ راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ بی جے پی کسان مخالف پارٹی ہے، اس لیے کسان بھائی بی جے پی کو کسی بھی حال میں ووٹ نہ دیں۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔